امن جرگہ بنو جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا اور پاکستان جو کہ ہمارے ایمان کا محور ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کے 7 MNAs یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے صوبائی ممبران اسمبلی وہ بھی موجود ہیں. میں جنوبی اضلاع کے ایک بیٹے ہونے کے ناطے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کے ایک سپاہی ہونے کے ناطے آج آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ ہم موجود ہیں. آج صبح اڈیالہ جیل میں شاندانہ گلزار صاحبہ اور میری خان صاحب سے ملاقات تھی. حسب معمول ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی اور ہم آج کے حوالے سے خان صاحب سے بنو کے اس موجودہ صورتحال پہ اپنے آپ کو آگاہ کر کے آپ کے سامنے حقیقت اور وہ تمام چیزیں سامنے رکھنا چاہتے تھے جو کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے سچے پکے ماننے والے امت مسلمہ کا لیڈر، مرد مجاہد، مرد کلندر عمران خان، جو تمام صوبتوں کے باوجود ان کا دل آج پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور پاکستان کے عوام کی عزت نفس کے حوالے سے پاکستان میں مسجد، مدرسہ، پاکستان کی ماؤں بہنوں کی عزت، پاکستان کے تقدس، پاکستان کی عزت نفس اور پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے. اسی طرح علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا، کل ان سے ڈیٹیل بات ہوئی. اس کے بعد کیونکہ آج صبح اڈیالہ میں ملاقات تھی تو وہاں سے ہم سیدھے آئے. اس وقت تمام کمیونیکیشنز ہر قسم کا بلیک آؤٹ ہے. ہم بات 2-2.5 گھنٹے ہم بنو میں پھرتے رہے کہ ہم کہاں جائیں. تمام چیزوں کے سائڈ پہ رکھیں گے. نمبر 1، امن کے لیے لوگ کیوں نکلے؟ وہ کون سی ایسی ضرورت پڑی کہ بنو وہ شہر اور جنوبی اضلاع اور نارتھ ساؤتھ وزیرستان، اسی طرح کوٹ ہنگو کرک بنو لکی ٹانگ ڈی آئی خان اورکزئی ایجنسی، کرم ایجنسی، یہ وہ لوگ ہیں یہاں کے بزرگوں نے اس دھرتی ماں کے لیے اپنا خون دیا ہے. ان لوگوں نے پاکستان کے وجود میں، پاکستان کی بنیادوں میں اور پھر بالخصوص کشمیر کے حوالے سے اور پھر 1989 کے بعد فرسٹ لائن آف ڈیفنس، ایک فوجی جوان نہیں ہوتا تھا، یہی میرے قبائل اس کو گارڈ کرتے تھے. پھر کولڈ وار، پھر سوویت انویژن آف افغانستان. یہ وہ غیرت مند پشتون اور قبائل ہیں جنہوں نے تمام صوبتیں برداشت کی، IDPs بنے، ہر گھر متاثر ہوا، ہر طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا. آج بھی قبائل اور پھر جانی خیل اور بکا خیل کی قربانیاں کون بھول سکتا ہے؟ یہاں کا ہر فرد آج بھی پاکستان کے علم کو اٹھایا ہوا ہے. انہوں نے 24 فروری کو عمران خان کے نظریے پہ لبیک کہا اور ثابت کیا کہ یہ دھرتی ہماری ہے، اس کے فیصلے ہم کریں گے، اس کے فیصلے کوئی غیر نہیں کرے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ بنو کی ماں، بنو کے بزرگ، بنو کی بہن، بنو کی بیٹی، بنو کے مدرسے، بنو کے مسجد، میرے بزرگ، میری غیرت، میری بنیاد کے فیصلے غیر کیسے کرے گا؟ یہ وہ سوچ ہے جو سوچ عمران خان نے اس قوم کو دی ہے. آج ہم جب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہم ذات کے لیے جمع نہیں ہوئے. ہم نے اپنے آپ، ہم نے حلف لیا ہوا ہے کہ اس دھرتی ماں پہ اپنا سب کچھ قربان. ہم اس غیرت مند قوم جو کہ پاکستانی قوم ہے، ہم پنجاب، سندھی، بلوچی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کے ذرے ذرے کی بات کرتے ہیں کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ اس وقت امن کے لیے لوگ نکلے. امن تب مانگتے ہیں جب تمام دروازے بند کیے جائیں، جب مسنگ پرسنز ہوں، جب ٹارچر کیا جائے، جب اغوا کیا جائے، جب مارا جائے، جب ان کی عزتوں کو پامال کیا جائے. 2611 کلومیٹر بارڈر 47 سے لے کر اب تک ہر آزمائش برداشت کرتے رہے. فینسنگ ہوئی، فینسنگ کے بعد کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا کہ امن آ جاتا. عمران خان کیا کہتا ہے کہ ڈرون حملے اور پھر طاقت کے ذریعے آپ آپریشنز کے ذریعے آپ لوگوں کو تھرو فورس
آپ ان سے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. عمران خان کہتے ہیں یہ آپ کے لوگ ہیں, ان کو گلے لگائیں, ان پر انویسٹمنٹ کریں, ان کو تعلیم, صحت, عزت نفس دیں, ان کی غیرت کو مت للکاریں ورنہ تاریخ پڑھ لیں. اور عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ ان کو گلے لگائیں, ان کے ذریعے پاکستان کے دشمنان کو ٹارگٹ کریں. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے, ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمان سپریم ہے, اگر عوامی نمائندے گریڈ 22 اینڈ ابو ان کی رسپانسبلٹی اور ان کا عہدہ ہے, عوام جن کو ووٹ دے, آپ ان کے ساتھ مشاورت کریں. یہ سنت انبیاء کرام ہے, آپ مشاورت کریں, مشاورت کے بعد ایک لائے عمل اختیار کریں. لیکن یہ ڈکٹیشن جو ہے, یہ ڈکٹیشن کسی طور پہ قبول نہیں ہے. ہم مفاہمت کے لیے, میرے لیڈر نے کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی شریک ہوگی. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے پاکستان کے ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول یعنی آئین پاکستان, قرآن اور سنت کے تابع اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. عوام جمہور ریاست کے فیصلے کرتی ہے. جمہور عوام کی عزت ہوگی تو ریاست کی عزت ہوگی. تو آج بنو سے یہ میسج ہے کہ عمران خان کا میسج, پاکستان تحریک انصاف کا میسج یہ ہے کہ امن کے لیے جو جرگہ نکلا ہے, امن کو ہر حوالے سے پروٹیکٹ اور پروموٹ کیا جائے. ہم شولڈر ٹو شولڈر ہم کھڑے ہیں. ہم پاکستان کے وہ فارم 47 کے بینیفیشری, وہ جعلی مینڈیٹ والے, وہ چور اور ڈکیت, کدھر ہے شہباز شریف, کدھر ہے محسن نقوی؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کی عزت نفس کے حوالے سے آپ کو کوئی احساس ہے؟ ان کے درد کا کوئی احساس ہے؟ یہاں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کیا عزتیں نہیں؟ کیا ان کے بچوں کا خون رائے گان جائے گا؟ کون رول پلے کرے گا؟ کون ان کے لیے آواز اٹھائے گا؟ آپ کی یہ خاموشی ثابت کرتی ہے کہ آپ کو پاکستان کے مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ خاموشی ثابت کرتی ہے کہ آپ ریموٹ کنٹرول سے کسی خیر کے اشارے پہ چل رہے ہو. پاکستانی قوم اور پشتون جاگ چکی ہے. ہم ایک قوم ہیں. ہم جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے, پاکستان اور پاکستانی قوم کی عزت نفس بھی ہمارا ایمان ہے. ہم سارے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. میں ابھی اپنی بہن شاندانہ گلزار صاحبہ کو فلور دوں گا کہ وہ اور باقی جتنے ممبران بات کریں. آخر میں صرف میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف بھرپور مثبت کرتی ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی شہید ہوئے, زخمی ہوئے, اس پر امیڈیٹ انکوائری ہو, قوم کے سامنے انکوائری رکھی جائے, لوگوں کو اعتماد ملے. بنو اور جنوبی اضلاع اور خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز, چیف منسٹر کو اعتماد ملے کہ یہاں کے حوالے سے ان سب کے ساتھ, اس جرگے کے ساتھ تمام ڈیٹیلز میں بات چیت ہو, اور پھر جو فیصلہ قوم کا فیصلہ اور سب کا ہوگا وہ پھر عوام بھی مانے گی اور دنیا بھی اس کو عزت کی نظر سے دیکھے گی.